آپ میں سے ڈھیر سارے لوگوں نے حج عمرہ کیا نا ماشاءاللہ، وہاں جا کے اللہ کے گھر میں کھڑے ہو کے بھی اللہ کے بندوں کی کوتاہیاں نظر آتی ہیں۔ آپ کا کیا خیال ہے؟ جس کو پتہ ہی نہیں تھا آنے کا، اللہ نے اسے بلا لیا۔ جو بالکل آپ مبلغ ہوں گے، آپ مصلح ہوں گے، آپ بڑی بات ہوگی آپ کی، لیکن آپ کیا سمجھتے ہیں اپنے آپ؟ رب رسول کے گھر پہنچ کر، کعبۃ اللہ میں کھڑے ہو کر، تیرے اوپر اتنا جلال بھی طاری نہیں ہوا کہ تو اس بات سے ڈر جائے کہ لوگوں کی کمیاں نہ دیکھے؟ رسول اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہو کے بھی تجھے وہاں آئے ہوئے غلاموں میں غلطیاں نظر آ رہی، اور پھر تیرے پاس اتنی فرصت کہاں تھی، تیرے اندر جرت کہاں تھی کہ تو نے اپنی نظریں محبوب کی جالیوں سے ہٹا کے لوگوں کی غلطیوں پہ جما لی تھی؟ یہ بھلا کیسے ہو گیا تیرے سے؟ کیا صرف تقریروں کا مواد ہی ضروری ہے؟ کیا صرف گفتگو کے لیے جملوں کا تراشنا ہی ضروری ہے؟ کیا ہر وقت تو کہاں کھڑا تھا؟ دیکھ تو صحیح۔ حضرت فضیل ابن عیاض رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں لاکھوں لوگ آئے تھے اس سال، میرے دل میں خیال آیا، میری زندگی میں حج کا وہ بہت بڑا اجتماع تھا، میرے دل میں خیال آیا اتنے لوگ آئے ہیں، پتہ نہیں حج کس کا قبول ہوا ہے کس کا نہیں ہوا۔ میں سویا، خواب میں مجھے کوئی بتانے والا بتا رہا تھا فضیل رب نے بلایا ہی اس کو تھا جس کا اس نے قبول کرنا تھا۔ یہ تو نہیں نہ ہوتا کہ کوئی سخی کے دروازے تک آئے، وہ بلائے، گھر بلا کے خالی بھیج دے۔ جس کو اس نے بلایا ہے، مجھے اپنے لفظوں میں کہہ لینے دو، جڑا توڑ ہی آ گیا ہے۔ اس سے بڑا دروازہ بھی وہ جڑا توڑ ہی آ گیا ہے، اسے بھی اللہ کہے گا کہ یہاں کے بھی خالی جا، بس اس نے جسے بلایا ہے نا اسے پھر جھولی بھر کے عطا فرمایا ہے۔ ڈھونڈتا پھرتا ہے کہ فلانا کھڑا ٹھیک نہیں تھا، فلانا بیٹھا ٹھیک نہیں تھا، فلانے کا انداز ٹھیک ہے، چیزوں کی اصلاح ہوتی ہے، لیکن اس کا بھی تو کوئی انداز ہوتا ہے، اس کے اندر بھی تو کوئی اسلوب ہوتا ہے، اس میں بھی تو کوئی ترتیب ہوتی ہے۔ آپ کمزوریاں دیکھنے جا رہے ہیں۔